اعلیٰ اعلیٰ سمجھ رہے ہو کیوں؟ جبکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے سامنے اس بشر کو تخلیق کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اب وہ بتا دے کہ روح مائنس کیسے ہو جائے گی. سوال یہ کہ اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا تو سجدہ کرو، روح مائنس ہو گئی. کیسے ہوئی؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے. روح کیا تھی کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں اللہ کی آیت کی اسپرٹ تو تم سجدہ کرنا. اس کو مائنس کر دیا. یہ کون پوچھ رہے مٹی آگ میں سپیریئر کون سی چیز ہے؟ یہ پوچھا تھا اللہ نے، یہ کہا تھا میں دے رہا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت. شیخ صاحب نے حدیث کا تو ذکر کیا نہیں کیا. شیخ صاحب نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ لیکچر ہو رہا ہے صراط مستقیم کے اوپر، اس کو بالکل ہٹا دیا، کوئی اور سوال کر لیا. تو روح کو مائنس ہمیشہ انسان کرتا ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے کہا تھا، اللہ نے کہا جب میں اپنی روح پھونک سجدے کرنا تو وہ بالکل اس سے بارش کر دے. قال انا خیر منہ، اور کس سے کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے؟ یعنی اللہ کو معلوم نہیں ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو اللہ کو غلط کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. وہ اور یہ ابلیس کی اتباع میں انسان یہ ضرور سمجھتا ہے اللہ نے اس کو اگر آنر دیا تو اللہ بلند جس کو چاہے کر دے. اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، کائنات کا خالق ہے وہ. آپ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ بہتر ہے کیونکہ آگ کو آگ سے بنایا مٹی سے نہیں بنایا؟ امیجن کریں آپ، اور یقین کریں جب انسان اللہ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو ان ادر ورڈز وہی کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ از رانگ، استغفر اللہ. تو ہم کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ابلیس کے جب تابع ہوتے ہیں ہم ہمیشہ آبجیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور آبجیکشن ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں. تو یہ ہے روح کو مائنس کرنا. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. میں اگر اس آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کیوں کر دیا اور ایسا کر دیا، اس آدمی سے کہوں میں تمہیں بادشاہ بنا دوں اس وقت پاکستان کا دنیا کا، تم پوری دنیا سے چلا لو گے؟ تم دنیا کے بارے سب جانتے ہو کیا؟ کیا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، وہ 100% ہر چیز کے بارے ہر چیز جانتا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے اور ایسا کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایکشنز پہ تم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پر نالج نہیں ہے. تم چھوٹے سے دماغ کے لوگ ہو، کتنی سی دماغ ہے آپ کا کائنات کے مالک کے مقابلے میں، کریٹڈ بینگ ہے. تو بہت سے سوالات انسان ٹیکنیکلی رانگ ہے وہ. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر شیطان نے کیا کیا، روح کو مائنس کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں. اس کو مٹی سے بنایا اور دوسرے ایک اور نئی ایک چیز شروع کر دی، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، ایک اور نئی کہانی شروع کر دی. اور پھر آگے دیکھیے الاسراء 17:62-63 قال اریتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اس ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں سوائے چند کے اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے، اب دیکھیے پھر چارج دیکھیے آپ، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا، مکرم کیا. اگر مجھے تو قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں سوائے چند کے اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے مہلت دے دیں تو آپ کا جو ڈیسیجن ہے، جس کو آپ نے فضیلت دی ہے، مجھ پہ کرم کیا ہے جس کو، اس کو میں اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا، مگر تیرے خالص بندوں کو نہیں، چند کے. تو اللہ نے کہا، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تو جانتا ہی کیا کرے گا. اللہ کہتا ہے آگے آیت میں قال اذهب، نکل جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اس اللہ نے کہا چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری تبع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے، اور جو بہت زیادہ جزا ہے. یعنی انسان جو اللہ نے کہا چلا جا تو کر لے، چند لوگوں کے علاوہ میجورٹی جو ہوگی وہ جہنم میں جائے گی.
اور بہت زیادہ بری جگہ ہے وہ، ہم جانا چاہیں گے نہیں. اب یہ شیطان بتا رہا، اب شیطان دیکھیے کلام، شیطان، اب آپ شیطان کا کلام سن رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہے شیطان، یہ نہیں کر رہا. بھئی آپ سن رہے ہیں اس سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے مجھے مہلت دے، یہ کر، کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ تو اللہ شیطان سے ہی بات چیت کر سکتا ہے، آپ سے بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اللہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، شیطان سے کر سکتا ہے، رسولوں سے کر سکتا ہے، بشر سے کر سکتا ہے، لیکن ہم سے نہیں کر سکتا. آگے دیکھیے شیطان نے اب کیا کہا، سورہ الاعراف 7:17 ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں کے بارے میں، ان کے بائیں کے بارے میں، اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اب آپ سوچیں کہ شیطان آپ کے آگے سے آ رہا ہے، آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے، آپ کے دائیں کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کے بائیں کے بارے میں بتا رہا ہے. آپ کو شیطان نظر آ رہا ہے؟ کسی یہاں پر شخص نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کسی نے رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. رسول بھی نظر نہیں آ رہا، اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، شیطان بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ رسول کو کیسے پہچانیں گے اور شیطان کو کیسے پہچانیں گے؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جو صلاۃ قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ سنت رسول ہے، رسول کی پیروی. اور جو شراب خانے میں شراب پی رہا ہے وہ خطوات شیطان ہے. اب آیا نظر آپ کو شیطان؟ تو مقصد میرا کہنے کا یہ جو اپروچ ہے، تو آپ عمل سے پہچاننا خطوات شیطان، عمل. تو سامنے سے کیسے آتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل، لیکن آپ سوچیں سامنے سے کیسے آتا ہے؟ فزیکل فارم میں نہیں آتا ہے. یہ دوسرا ایک میں لیکچر شیطان پہ دے چکا، ایکچولی آتا ہے آپ کے خیالات میں. جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک ٹی وی آن کرتے ہیں آپ، اور اس میں وہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے. جو میں ٹی وی پہ، اپنا ٹی وی ہے میرا، وہ میرا پرائیویٹ ٹی وی ہے، وہ میں کھولتا ہوں، اس میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میرا ٹی وی ہے. اس میں شیطان صاحب کہتے ہیں کیا، کیسی ہو، کیسی ہو، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور میں جو چاہ رہا ہوں، میں اگر اپنے آپ کو کوئن سمجھ رہا ہوں، ایک کنگ سمجھ رہا ہوں، محمد شیخ سے تو ڈانٹ کھا دی، وہاں محمد شیخ 2 تھپڑ لگائے. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ؟ وہاں جو دل چاہے کہہ دیا. وہ جو سائیکی کے اندر آپ، وہ ہے آپ کا شیطان سے تعلق. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے اوپر مسلط کر دیں شیطان کو، اس کا دوست بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گا لوگ راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرے گا ہم ہدایت یافتہ ہیں. تو جو کوئی ذکر رحمان یعنی اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے، اس سے اگر آپ نہیں جانتے آیات کی روح کو، تو اللہ نے آپ کو شیطان منسلک کر رکھا ہے، منسلک کر رکھا ہے. اور وہ روکتا رہے گا راستے سے، اور آپ گمان کریں میں ہدایت یافتہ ہوں، صحیح ہوں. میں ذرا محمد شیخ کو چیک کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں کیا بتانا کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو تو صحیح سمجھ رہا ہے وہ. تو سامنے سے آپ کو سمجھ میں آیا کیسے آ گیا؟ اب اس نے آن کے مجھے ورغلا لیا، سنی غور سے سنتی رہی، جب مجھے ورغلا لیا تو میں غلطی کر بیٹھا، تو پیچھے چلا گیا وہ گلٹ. تو 1 سال 2 سال جب گزر گئے، غلط کام کر کے بیٹھا ہوں میں، چھپا ہوا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. تو پیچھے سے آیا محمد شیخ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو. اب اس کے اندر ڈپریشن، اور اب کیا کرو، تو کر چکا ہوں، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ پیچھے سے آیا. تو سامنے سے آتا ہے اور پیچھے سے آتا ہے، یہ آپ کے اندر خیالات میں چل رہا ہے ساری. جو زندگی میں جب سچویشن آتی ہے تو وہاں صحیح نہیں کرتا آدمی، جو غلط کر دیتا ہے تو وہ پھر بعد میں میموری بن جاتی ہے، پھر وہ پیچھے سے لے کے آتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی باتیں آپ کو یاد دلاتا ہے، تم نے یہاں غلط کیا، یہاں غلط کیا، اور کاش آپ پھر لگا کاش میں ایسا نہیں کرتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا. اور جب وقت تھا، جب سچویشن تھی، جب آیت نہیں تھی، جب اس کو کنٹرول نہیں کیا.
تو سامنے سے آتا ہے جو خیالات میں زندگی آپ گزار رہے ہیں، سامنے سے آ رہی ہے اللہ، خیالات میں شیطان آ رہا ہے اور غلط ایکشن کرا کے وہ پھر میموری میں چلا جاتا ہے، پھر پیچھے سے آتا ہے، وہ پھر پیچھے سے بڑھ رہا ہے اور دائنے کے بارے میں بتاتا ہے، نماز پڑھو بغیر سمجھ کے، دائنا رائٹ کہنا دائنے کے بارے میں یقین کرے، دائنے کے بارے میں تو آپ یقین کر لیں، ایک ہوتے ہیں لیفٹسٹ، ایک ہوتے ہیں رائٹسٹ، سنا ہے آپ نے نام کہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں گا رائٹ، وہ رائٹ کس نے بتایا ہے؟ شیطان نے. صبح صبح درود پڑھ لیا کریں آپ، 11 دفعہ کو درود پڑھ لیں. یہ اللہ بتا رہا ہے، آیت بتا رہی ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہوں بغیر سمجھ، کم سے ایک سپارہ پڑھتا ہوں صبح جانے دفتر جانے سے ایک سپارہ ضرور پڑھ کے جاتا ہوں میں، سمجھ ایک لفظ نہیں رہا ہوں. کون بتا رہا ہے؟ کیا میں قرآن بھی نہیں پڑھوں؟ نماز میں پڑھتا ہوں مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھوں؟ روزہ رکھ کے اونٹی سی گالم گلوچ کرتا ہوں کہ روزہ تو رکھ رہا ہوں اپنی جگہ، کم سے اللہ تعالیٰ تو خوش ہو رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں. یہ ساری رائٹ باتیں وہ بتا رہا ہے. یقین کریں جتنا آپ صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس آیات نہیں ہے کام کرنے کی، وہ بتا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہماری زندگی، مجھے کسی جو نے آن کے نکاح قرآن نہ پڑھو، کسی کرسچن نے نکاح مجھے آن کے قرآن نہ پڑھو، کسی بدھسٹ نے نکاح کا بھی کر، کسی ایتھیسٹ نے کہا میں ہوں اور میرا اللہ اور شیطان ہے. مجھے روک رہا ہے شیطان، میرا دشمن شیطان ہے. تو دائنے سے وہ بتا رہا ہے، دائنے رائٹ، اور رانگ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، رانگ بھی وہ بتا رہا ہے. رانگ بتاؤں میں آپ کو؟ چرس کا کاروبار اللہ تعالیٰ مدد کریو، غلط نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں. وہ ایک آرٹسٹ ہیں، ایکٹریس، زبردست کامیابی ہوئی، اتنی گندے گندے فلم میں رول دیتا کہ اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. یہ ایکٹریس ہے، ایکٹر ہے، ہر برے کام کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کرم الحمدللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت بڑا آپ کو بچایا. تو یہ رانگ ہے، رانگ کے سے اللہ کو پکار رہے ہیں. رانگ میں بھی کامیابی اللہ کرتا تو سب اللہ ہی ہے نا. اللہ نے شیطان کو کہا ہے، شیطان گمراہ کر رہا ہے، نہیں ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. ہر برائی کے اندر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ رانگ ہے اور کر رہے ہیں ہم. آپ یقین کریں، آپ سوچیں کتنے غلط کام میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. رانگ وہ کروا رہا ہے، وہ شیطان ہے، وہ اللہ کو نہیں پکار رہے. آپ اپنے شیطان کو پکار رہے ہیں. کیونکہ رانگ اور رائٹ میں فرق ہے، تفریق ہے. تو دائنا سمجھ میں آ گیا آپ کو، بائیں سمجھ میں آ گیا، سامنے سمجھ گیا، پیچھے سمجھ میں آ گیا، لیکن اوپر سے نہیں آتا کہ اوپر اللہ قرآن نازل کرتا ہے. اوپر سے نہیں آ رہا، وہ دائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ایک جگہ چھوڑ رکھی ہے اس نے، وہاں سے نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے قرآن. آگے بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے سورہ اعراف 7 اس کی 16، قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم. اس ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، یعنی اللہ نے اکسایا، تو میں ضرور لوگوں کے لیے، ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس پورے لیکچر کی بہت ہی اسپیسیفک آیت پڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کیا سن رہے ہیں اتنی دیر سے؟ صراط مستقیم کے اوپر آیا نا. تو یہاں یہ کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، اس ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے اس سے، یعنی اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، یعنی اللہ کو وہ بلیم ڈال رہا ہے، تو نے مجھے اکسا دیا. فبما اغویتنی، تو نے مجھے اکسا دیا، تو میں ضرور لوگوں کے لیے، ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. لأقعدن لہم، میں ضرور بیٹھوں گا لوگوں کے لیے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. اب آپ دیکھیے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کوئی راستہ ہے نا، اللہ کا سیدھا راستہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو اس اللہ کے سیدھے راستے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ صراط مستقیم اللہ کا، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر. تو آپ سوچئے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے. قرآن کیا ہے نا؟ آگے آئی ہے، وہ آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا، بیٹھا ہوا ہے. مسجد میں جا کے آپ کس سے، مولوی صاحب سے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کی کوئی بات پوچھتے ہیں؟ وہ آیت بتاتا ہے، سیدھے راستے بیٹھا ہوا ہے. اس کتاب کو واحد دنیائی کتاب ہے قرآن مجید
جو شیطان کو ایکسپوز کرتی ہے. جو شراب خانے میں ہیں, جو جوئے کھیل رہے ہیں, جو غلط کاموں میں انوالو ہیں, وہ تو اس کو پیروکار ہیں. اصل تو آپ کوشش کر کے اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں. تو وہ کہہ رہا آئیے میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کیا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین کر لے, اللہ کہہ, وہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. صراط مستقیم آج دنیا میں اسلام کے نام پہ مسلمان جسے ہم کہتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ان لوگوں کے ساتھ, اور کیا کچھ ان کے نام بارے بیان کیا جا رہا, بتایا جا رہا ہے. کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ قرآن نہیں جانتے, اور صرف وہ اس لیے کہ نئے کنورٹڈ مسلمز جو نام کے مسلمان کنورٹ ہو رہے ہیں یہودی سے, کرسچینٹی سے, جوڈائزم سے, ہندوازم سے, وہ تعلیمات دے رہے ہیں آپ کو, اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ نیولی کنورٹ ہے, یہ پڑھ کے ہوا ہے. وہ بائبل بتا رہا ہے آپ کو, یہ پڑھ کے ہوا بھگوت گیتا بتا رہا ہے آپ کو. ہم تو بس کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے پاس یقین کریں سوائے پتہ کہ ہم کون ہیں, یہ پتہ کون ہے, یہ قادیانی ہے, یہ پتہ کون ہے, یہ عیسائی ہے, یہ پتہ کون ہے, شیعہ ہے, یہ پتہ یہ سنی ہے. ہمارے سوائے آبجیکشن کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جو کنورٹڈ اور اپنی ببلیکل کانسیپٹ بتا رہا ہے, وہ بھگوت گیتا کی باتیں بتا رہا ہے مذہب کے نام سے. کیونکہ آپ تو تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی اور ثواب لے رہے ہیں. وہ سارے مذہب جو پھیلا ہوا ہے اس دنیا میں چیلنج سے کہتا ہوں پوری ورلڈ کو, پورے اسکالرس کو آف دا ورلڈ, کہ مجھ سے آن کے بات کریں, میں ان کو سارا مذہب بائبل میں دکھا دوں گا, غوث اور بارناباس میں دکھا دوں گا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, جو عقیدے ہیں آپ کے گھر میں, ہر چیز دکھا دوں گا. یہ بائبل میں لکھا ہے, یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, یہ گوسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, یہ اویستا وہ کیا نام ہے ان کے, ویداس, اور وہی باتیں ہمارے مذہب کی کتابوں میں ہیں. تو آپ قرآن تو صرف تلاوت کرتے ہیں عربی میں, باقی تمام یہ لوگ کنورٹڈ لوگ بتا رہے ہیں مذہب کیا ہے. دے ہیو ناٹ یٹ کنورٹڈ. ہمارے باپ دادا جو تھے, ہمارے جو گھرانے کے لوگ تھے, جو انیشل کنورٹ ہونے والا, آپ مسلمان ہو کے آپ تلاوت قرآن پڑھیں. ابھی آج دیکھیں, آج ہمیں بچپن سے کیا نیولی کنورٹ تو ہیں کہ آپ بچپن میں اپنے بچے کو مولوی سے پٹوا پٹوا کے قرآن پڑھواتے ہیں. وہ مار رہا ہے, مار کے بھوس بھر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بیٹا یہ جنت میں جائے گا تیرا جسم. اور وہ عربی میں وہ پڑھ رہا ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے, وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اس کے. وہ یاد کرتا ہے, خود ہی پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھوا دیا. اب ہمارا کام فرض پورا ہو گیا. میں نے لوگوں سے بات کی قرآن, کہنے دیکھیے اب ایسا ہے شیخ صاحب, ابھی تو ہم نوکری کام پیشے میں لگے ہوئے ہیں. پہلے اسکول میں تھے, کالج میں پڑھائی کر رہے تھے, کیریئر کر رہا تھا نا, پڑھ رہا تھا میں, اس لیے نہیں پڑھ سکا. میں نے کہا اب کیریئر میں آ گیا, اب ماشاءاللہ کما بھی ہے. یار اب شادی کے 20 بچے ہیں, ہر وقت ایکسکیوز ہے نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کا, ہر وقت ایکسکیوز ہے. تو وہ صراط مستقیم پہ ایسا بیٹھا ہے کہ دائیں سے بھی آ رہا ہے, بائیں سے بھی آ رہا ہے, یہاں سے بھی آ رہا ہے, اور آپ کو نہیں پڑھنے دیتا. اور آپ پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی اور آپ کو منع کر رہا ہے, کسی یہودی نے نہیں منع کیا, کسی عیسائی نے نہیں منع کیا, کسی جو نے نہیں کیا, کسی نے آپ کو نہیں منع کیا, صرف آپ ہیں اور آپ کا شیطان ہے. وہ روک رہا ہے آپ کو, وہ نہیں کرنے دے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم پہ مسلط کر رکھا ہے, جو ذکر رحمان سے آگے ہم نے مسلط کر رکھا ہے. تو سورہ آگے یاسین میں صراط مستقیم پہ سمجھ رہے ہیں, صراط مستقیم پہ کون بیٹھا ہوا ہے جس سیدھے راستے کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہماری میجورٹی اس دنیا میں ہم سیدھے راستے کو سمجھنے آئے. تو صراط مستقیم ہم نے آج تک کس سے سیکھی ہے, وہ بتا رہا ہے, وہ بتا رہا سیدھا راستہ, کہ یہ کر لو وہ کر لو. ٹی وی پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں, ہمارے پاس سوائے تو پردے میں بیٹھے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے, کہنے لگے یہ ہمارے صاحب یہ ہو گیا, ہمارے پتہ یہ ہو گیا, کیا کریں, کہنا آپ ایسا کریں, یوں کریں, وہ کریں, پتہ نہیں بولو پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں, کہ آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا, اور ٹی وی پہ. اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی بتانے تو قرآن کی آیت ہے, نہ کیسے اللہ کا کلام, کیسے بتا دیں آپ اللہ کا کلام, کیوں بتا دیں. تو سورہ یاسین 36 سے 62, 63, 60, 61 پڑھ رہا ہوں میں ساری اوپر. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور تحقیق اس نے تم یعنی شیطان نے کثیر مزاج کو گمراہ کر دیا. میجورٹی لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کو شیطان نے گمراہ کر دیا. کیا پس تم ہرگز عقل سے کام لینے والے نہ ہوگے,
ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے سورہ یاسین 36 60 اور 61، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تمہاری طرف عہد نہیں لیا تھا یہ کہ تم شیطان کی بندگی نوکری نہیں کرو گے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، بس میری نوکری کرو، بندگی کرو، ہادہ صراط مستقیم، اور یہ کہ میری بندگی نوکری کرو یہی صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ یہ کہ آپ اس شیطان کو آئیڈینٹیفائی کریں، آیات میں پہچانیں کہ جبلن کثیر کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی اجازت سے ہوا یہ۔ یاد رکھیں اس دنیا میں قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ لیں آپ، قرآن میں ہمیشہ جب بھی رسول آیا اور اس نے لوگوں کو آن کے آیتیں بتائیں تو میجورٹی نے اس کو جھٹلا دیا، جھٹلایا یا قتل کرا، سائیکولوجیکل قتل کیا، اور کنٹینیوس نان سٹاپ اللہ کہتا ہے قلیل، قلیل عربی میں اللہ قلیل کہہ رہا ہے ایمان لائے۔ ہر پیغمبر کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ نے اس دنیا کی میجورٹی جو ہے، اللہ میجورٹی جو ہے شیطان گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے سب، تو آپ قلیل میں آ جائیں، اس میجورٹی کو مت دیکھیں، یا وہ بھی تو ہے میجورٹی، مسلمان بڑھ رہے ہیں، سب مسلمان ہو رہے ہیں، دنیا میں اسلام سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، مگر جنون کتنے ہیں؟ جنون ایمان والے کون ہیں؟ تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کثرت سے کبھی بھی دنیا میں یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک وہم ہے لوگوں کو کہ ہمیں اسلام لانا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اسلام اسٹیبلش ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح، اسلام ہوگا تو داخل ہوں گے بھائی، کہہ رہے ہیں ہی نہیں اسلام، خطرے میں اسلام، اللہ کا دین خطرے میں، اللہ کا، سن لے آج، اللہ کا دین جو تمام کائنات میں جو قائم ہے، اس دنیا میں جو قائم ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا یہودی ہیں، اللہ نے بتایا نصارہ ہیں، اللہ نے قرآن میں بتایا مشرک ہیں، اللہ نے بتایا قرآن میں منافق ہیں، اللہ نے بتایا ایمان والے کم ہیں، یہی قرآن میں جیسا لکھا ایسی رہے گا قیامت تک، کچھ نہیں، آپ کو صرف اپنے کو بچانا ہے، اپنے کو الگ کر کے صحیح راستے پہ لانا، صراط مستقیم کی بات، آپ پوری دنیا میں کسی کو کوئی چینج نہیں کر سکتے، صرف اللہ دل بدلتا ہے، یا رسول کے ذریعے میسج پہنچتا ہے، انسان باپ بیٹے کی نہیں سنا، بہن بھائی کی نہیں سنا، بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کی نہیں سنے، سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ سورہ زخرف 43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس تو مضبوطی سے پکڑ اس کے ساتھ جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تو صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر ہے، یعنی اللہ ایک بشر سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے تو ضرور پکڑ کے رکھ، مضبوطی سے پکڑ اس کے ساتھ جو تیری طرف وحی کی گئی، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ اب یہ بتانے والا میں، آیات کی وضاحت کرنے والا میں، مجھ کو اللہ تعالیٰ کانفیڈنس دلاتا رہتا ہے، پکڑ، یہ آیت ہے وہ اس سے کہہ رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہی ہے، پکڑ کے رکھ آیات کی روح کو، روک، مضبوطی سے پکڑ اس کے ساتھ جو تیری طرف وحی کی، پس بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ تبھی تو وضاحت کر رہا ہوں، مجھے ورنہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اب لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کی شیخ صاحب؟ آگے دیکھیے سورہ یونس 10 اس کی آیت 2، اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کیا لوگوں کے لیے عجیب ہے یہ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی، یہ کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور بشارت دے، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، یہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک سے سچے قدم پاؤں کا جماؤ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور واضح جادوگر ہے، یعنی لوگوں کو یہ تعجب ہو رہا ہے، عجیب بات ہو رہی ہے کہ یہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ ایک مرد ہے، اس کی طرف وحی کی گئی اور لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے جو ایمان لا رہے ہیں، یہ بے شک ان کے لیے رب کے نزدیک سے، اللہ کہہ رہے ہیں پاؤں جما سکتے ہیں آپ اس بات پر، لیکن جو کافر ہیں، جو آیت کا انکار کر رہے ہیں اسی وقت بھی، اور جب بھی یہ لیکچر سنایا جائے گا وہ کہیں گے یہ جادوگر ہے، یہ بے شک یہ ضرور واضح جادوگر ہے۔ جادوگر سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟
جادو یاد رکھے واٹ از میجک. میجک یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سچائی نہیں ہے. سنیں آپ, جو چیز سچائی نہ ہو اور لوگوں کو اس طرح دکھائی جائے جس کا آپ کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے, تو آپ کہیں گے یہ تو جادو ہے. لیکن آپ کے دل میں اور دماغ پتہ ہے یہ میں بتا نہیں سکتا کیسے کیا. جادو سمجھا رہا ہوں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, یہ بتا نہیں سکتا میں نے کیسے کیا, لیکن یہ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے. جادو یہی ہوتا ہے نا, ٹی وی دکھاتا ہے چائنا کے وال میں سے گھس گیا, کوئی آسمان میں چلا گیا, کوئی پتہ کیا کیا ہے نا. اسی طرح مینٹل سائیکولوجی کے اندر جب بھی اللہ کی آیات واضح سچائی کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو لوگوں نے اتنا جھوٹ سن رکھا ہے, اتنا غلط سن رکھا ہے کہ وہ اس کو سچ سمجھتے آ رہے ہیں. اور جب وہ یہ سچ سنتے ہیں اس شخص کے منہ سے تو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, یہ جادو کر رہا ہے, اس نے آیتیں آگے پیچھے کر کے پتہ نہیں کیا کر دیا. یہ اب ہم اس سے ہٹ بھی نہیں سکتے, لکھا ہوا بھی دکھا رہا ہے, کتاب بھی دیکھ رہے ہیں, تو کہہ رہے یہ جادوگر ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر ہے, جادو کیا اس نے, کیونکہ میرے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کیسے کیا اس نے. ادھر سے آیت نکالی, ادھر سے آیت نکالی, یوں کر کے پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو جو کافر ہیں, جو اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے, اور جو ایمان والے ان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہترین فوٹنگ ہے, یہ بہترین فوٹنگ ہے, اس پہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیں, توکل کر لیں, اللہ کی آیت ہے, سچ ہے, یہ حق ہے, کیونکہ لکھا ہوا آپ کے سامنے, خود ویریفائی کر رہے ہیں آپ, تصدیق بھی کرتے جا رہے ہیں. اب آگے دیکھیے, اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے, ایک مرد کی بات ہو رہی ہے. یاد ہے, ایک مرد کی بات ہو رہی ہے نا. اب اللہ نے مرد کو بھی ڈیفائن کیا دنیا میں کس طرح کے مرد ہیں. سورہ زمر 39 کی 29, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ ایک مرد کی مثال سے ضرب لگاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ایک مرد کے بارے میں بتا رہا ہے, ایک مرد کے بارے میں. ایک تو مرد ابھی سنا ہے میں نے, ایک مرد سن لیا آپ نے پیچھے, ابھی سنا آپ نے ایک مرد کو. اب ایک اور مرد ہے جس کی مثال کا ضرب لگا, اس میں جھگڑا کرنے والے شرکاء ہیں, اور ایک مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی دینے والا ہے. کیا ان دونوں کی مثال برابر ہے؟ تعریف ہے اللہ کے لیے, ان کی اکثریت نہیں جانتی. اللہ کہہ رہے ایک مرد ایسا ہے جس کی کمپنی جو ہے شرکاؤں کی جھگڑالو ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں, اور ایک ایسا مرد ہے جو سلامتی دے رہا ہے, سلامتی کی بات کر رہا ہے, سلامتی دے رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے سمجھے کیا آپ, کون جھگڑ رہا ہے؟ جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے. مارا تو مجھے بھی ہے, مجھے بھی مارا ہے. میں توبہ کرو استغفر اللہ, میں کیوں ماروں گا؟ میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں زندگی دنیا میں. یقین کریں انسان مرنے کے لیے ہر دن اپنی موت کے قریب پہنچ رہا ہے, وہ ایکچولی مرنے کے لیے, جس دن پیدا ہوا تھا مرنے کے لیے, جس دن وہ پیدا ہوا مرنے کے لیے. تو میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں, میں مارنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں. نہ اللہ سنا, اللہ کہہ رہا ہے تم مارو. لیکن جھگڑالو لوگ, اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مرد ہے جو ضرب لگاتا ہے, اللہ ضرب لگاتا ہے ایسے مرد کی, اس کے جو اس میں جھگڑانے والے شرکاء ہیں, اور ایک ایسا مرد ہے جو سلامتی دیتا ہے. تو آپ مقابلہ کر لیں, خود دیکھ لیں کون ہے دنیا میں. جھگڑے ہو رہے نہیں ہو رہا, اور یقین کریں مجھے بالکل الگ رکھا ہوا انہوں نے. بیٹھتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, مارتے بھی ایک دوسرے کو, لڑتے بھی ہیں. میں الگ ہوں, میں مطلب مسلمان ہی نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. اور ایک اور مثال دی اللہ نے, ایک ابھی اور مرد کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, سورہ نیل 16 کی 76, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اب اللہ دو مردوں کی مثال لگا رہا ہے, بتا رہا ہے دو مردوں کی مثال. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور اللہ دو مردوں کی مثال سے ضرب لگاتا ہے, ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے, وہ کسی شے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا, اور اپنے ولی سرپرست کے اوپر گراں بار ہے, کمزور ہے, اور وہ اس کو جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ خیر بہتری کے ساتھ نہیں آتا. کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو برابری کے ساتھ امر کرتا ہے, عدل اور انصاف سے امر کرتا ہے, عدل کے ساتھ امر کرتا ہے, اور وہ صراط مستقیم پر ہے.
ایک مرد ایسا ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اور ایک ایسا ہے جو گونگا ہے. گونگا گونگا ایسا آپ سمجھ سے گونگا جیسے گونگا نہیں ہوتا آدمی ایسا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن میں سم بک من عمیون فہم لا یرجون.